بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کے جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں، ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، ان کی تمام نشستیں جو خالی ہیں اس کے اوپر ضمنی الیکشن کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے، اور اس قدر خوف ہے حکومتی اتحادیوں کے اندر کہ انہوں نے پھر سر جوڑ لیا ہے، اور ایک آج مشترکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں وزراء، انہوں نے جو ہے وہ ایک رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس اسلام آباد کے اندر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن مل کے لڑیں گے اور ہر سیٹ پہ جو ہے وہ ہم دونوں پارٹیاں ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور تحریک انصاف کا بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہم مقابلہ کریں گے۔ دوسری جانب عمران خان کے متعلق یہ خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان نے ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ آج ان کی جو سیاسی جو تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارلیمانی کمیٹی ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک بندہ جو جیل کے اندر ہے، اس سے یہ دونوں جماعتیں کیوں اتنی خائف ہیں کہ یہ دونوں مل کے ان سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن کے اندر ویسے بھی جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کو ہی زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ وہ اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو وہ ایج بھی ملتا ہے اور وہ اس کے کامیابی کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں ہر سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، ایک یعنی کہ مشترک اپنا امیدوار کھڑا کر رہی ہے، اور کیا خوف ہے کہ عمران خان اندر ہے اور اس کی پارٹی کے بھی انہوں نے اس وقت جو صورتحال ہے پکڑ دکڑ کر کے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو کیا وہ وجہ ہے کہ خوف ہے کہ عوام جو ہے وہ شاید ووٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہ دیں اور ان کے کینڈیڈیٹ ہار جائیں۔ یہ خوف جو ہے یہ اصل بیماری ہے، اور یہ خوف گزشتہ 2 سال سے اس حکومت پہ طاری ہے، جس کی وجہ سے یہ حکومت وہ پرفارمنس دکھانے میں ناکام رہی ہے جس کی عوام توقع کر رہے تھے۔ اب اگر حکومت کا 2 سالہ جائزہ لیں تو بظاہر تو آپ کو بہت ساری پنجاب کے اندر صرف ڈیولپمنٹ اسکیمیں نظر آئیں گی، لیکن ان ڈیولپمنٹ اسکیموں کے اندر کرپشن جو ہے وہ اربوں میں پہنچ چکی ہے، اور اسی طریقے سے وفاقی کابینہ کے وزراء کی آپ وزارتوں کے جب ڈھکن اٹھائیں تو وہاں سے بھی آپ کو کرپشن کی اتنی بدبو آئے گی کہ جس کی ماضی میں کوئی تاریخ نہیں تھی۔ کرپشن اپنے پورے عروج پہ ہے، اور اب تو ایک کرپشن کو کرپشن سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اس وقت تو یہ سب کچھ جائز سمجھا جا رہا ہے، جبکہ ان ڈیولپمنٹ اسکیموں کے نام پہ جو ڈاکے ڈالے گئے ہیں اربوں خربوں روپے کے، اس کا قوم خمیازہ بھگت رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھگتے گی بھی۔ قوم کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار ہے، بجلی کے بل دیکھ لیں، پانی کا بل دیکھ لیں، کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں، اور جو ناقص ترین کام ہو رہے ہیں، جو برج بن رہے ہیں، جو سڑکیں بن رہی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں 70% جو ہے وہ ٹھیکیداروں نے سارا ہیرا پھیری کر کے 2 نمبر نہیں 10 نمبر تک میٹیریل لگایا ہوا ہے، اور انتہائی ناقص ترین کنسٹرکشن ہو رہی ہے، چاہے وہ روڈز ہوں، چاہے وہ جو ہے اپنا انڈر پاس ہوں، یا جو ہے وہ بڑے میگا پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر جتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے اندر اتنے ہی کروڑوں اربوں کی کرپشن بھی ہے۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، اور جو قومی احتساب بیورو ہے وہ بیٹھا ہوا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، جو باقی ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ آڈیٹر جنرل ہے اس کی رپورٹ پڑھ لیں، اس میں بھی آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ کتنی بڑی کرپشن کہاں کہاں پہ ہوئی ہے۔ لیکن مجال ہے، کسی کی جرت ہے کہ ان کرپٹ مافیا کو الٹا لٹکائے، اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ یہ کسی کے اندر جرت ہے ہی نہیں۔ جس دن پاکستان کے اندر یہ کسی کے اندر جرت آ گئی کہ وہ کرپٹ مافیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو جرم ہے وہ کرپشن ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کرپشن کے اوپر سزائے موت رکھی جائے تو اسمبلی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔